السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ دس از طارق اگین فرام دا پلیٹ فارم آف تعمیر ذات۔ میں آج آپ کے لیے ایک اسپیشل ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری جو پچھلی دو ویڈیو گئی ہیں، ویڈیوز جو جا چکی ہیں آپ تک، آور لاسٹ ٹو ویڈیوز، دوز attracted a lot of, you can say, a huge number of views. okay? میری جو لاسٹ ویڈیو تھی جس میں نے پیراگراف رائٹنگ کے بارے میں اسٹوڈنٹس آپ کو بتایا تھا، میں تمام اسٹوڈنٹس کو جو یہاں موجود ہیں، جو پورے بلوچستان میں ہیں، جو پورے پاکستان میں ہیں اور ورلڈ میں جہاں کہیں بھی ہیں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں، تو ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری لاسٹ ویڈیو کے فی الحال اس وقت تک 50,000 ویوز آ چکے ہیں۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس ایک علمی کوشش کو، اس ہمارے اٹیمپٹ کو، ہماری ایفرٹ کو ایکنالج کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وین یو ریسپیکٹ دوز ہو ٹیچ یو، سو یو ول لرن۔ دس از یو کین سے سم ڈیوائن رول۔ اللہ آلمائٹی has blessed the profession of teaching. So میں آج آپ سے ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس، وہ یہ ہے کہ ہم ساری انگلش اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتے۔ میں جب ڈان اخبار کی اردو میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں، یا میں کوئی بھی بک جو ہے وہ اردو سے انگلش میں یا انگلش سے اردو میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں، تو پوری ووکیبلری آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہمیں بعض لفظوں کو انفر کرنا پڑتا ہے، اس کے کانٹیکسٹ سے ہمیں اس کا اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ ایک لفظ کیا کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر the light was dim in the room and nothing was visible and all the situation was lugubrious۔ اگر آپ کو lugubrious نہیں ہے پتہ، گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف ایک جو ہے سستی کا ماحول تھا، تو lugubrious کا مطلب ہے ڈپریسو lugubrious۔ your behavior or these things are pernicious۔ یہ چیزیں جو ہیں، آپ کا رویہ یا یہ چیزیں، یہ ہارمفل ہو سکتی ہیں۔ pernicious کا مطلب ہوتا ہے ہارمفل۔ تو مثال کے طور پر ہم نے یہ چیزوں کا لگانا میننگ دیکھنا پڑتا ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو ایک ٹرک بتانا چاہتا ہوں اپنے آج کے لیکچر میں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈی کوڈنگ ایڈیمز، کس طریقے سے ہم نے ایڈیمز کا مطلب خود بخود اندازہ کرنا ہے۔ اگر ہمارے ایگزام میں ایڈیمز آ جاتے ہیں، پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں، کسی اور لیول کے ایگزام میں، سی ایس ایس لیول کے ایگزام میں، تو بغیر جانے ہم ایڈیمز کا مطلب کس طریقے سے انفر کر سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں، ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کانٹیکسٹ کے ساتھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا وے to decode an idiom is not very difficult. The trick, this has got a trick. In every idiom there will be a difficult word. There will be a word which will be difficult for you to understand, and you will get the meaning of rest of the words very clearly. Idiom kya hota hai? The words which do not carry their literal meanings, but the phrase has some figurative meaning. For example, a hard nut to crack. ٹھیک ہے، a hard nut to crack، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ میں کوئی ہارڈ گری ڈالی ہوئی ہے بادام کی اور جس کو آپ کریک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سخت چیز کو، کوئی مشکل کام کو کرنے کی کوشش کرنا۔ مثال کے طور پر England made a big total, and chasing this total for Sri Lanka is a hard nut to crack۔ انگلینڈ نے بہت زیادہ سکور کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سکور پورا کرنا is a hard nut to crack۔ Now, I would like to say the idiom
has some different meaning than the literal meaning of the words individually. ایک جب ایک فریز ہوتا ہے یا کوئی ایک سینٹنس ٹائپ ہوتا ہے، اس میں جو لفظوں کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں، اوور آل جو فگریٹو میننگ ہوتا ہے ایک ایڈیم کا، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ اپنے اندازے سے کسی ایڈیم کا مطلب جج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آر یو کلیئر ویری مچ؟ آئی ہوپ یو آر گیٹنگ می and you can hear me properly. I hope I am loud enough that my voice should reach you. Okay? Now, ابھی میں آپ کو مثال کے طور پر ایک ایڈیم بتاتا ہوں. آج میں نے 10 ایڈیمز کی ایک آپ کو پریکٹس دی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ جو ہے میننگ نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہمارے بورڈ پہ لکھا ہوا ایڈیم نہیں ہے. A couch potato. وہ نہیں ہوتا بچہ وہ فاسٹ فوڈ کھا کر اور بستر پر پڑا ہوا موٹا آلو بن جاتا ہے. کاؤچ کس کو بولتے ہیں؟ چھوٹے سے ایک بستر کو کہتے ہیں، آرام کرنے والے بستر کو کہتے ہیں. جو ہاسپٹلز میں ایک جو بستر ہوتا ہے جس پہ مریض کو لٹاتے ہیں، اس کو بھی کاؤچ کہتے ہیں. کاؤچ پوٹیٹو، بستر پر پڑا ہوا آلو. ایک بچہ ہے، لاڈلا ہے، ماں باپ کا پیارا ہے، ماں باپ اس کو کھلا رہے ہیں اور وہ کھا کر آلو بن گیا، تو کاؤچ بیڈ ہو گیا، پوٹیٹو وہ گول مٹول ہو گیا. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ آر یو گیٹنگ می ایوری باڈی؟ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس آل اوور پاکستان، آل اوور بلوچستان، یہ جو ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انگلش آپ کو اس انداز میں سکھائی جائے کہ انگلش کے سمجھنے کے آپ کو ٹپس اور ٹرکس بتا دیے جائے، آپ کے ہاتھ میں کی دے دی جائے. آئے میں آپ کو پہلے ایڈیم کی طرف لیے چلتا ہوں. پہلا ایڈیم ہے ریڈ دا ٹی لیوز. ریڈ دا ٹی لیوز، اس کا مطلب کیا ہوا؟ پریڈکٹ دا فیوچر کلوز. مستقبل کی جو کوئی ہم جو ہے کڑیاں نکالتے ہیں، اس کے جو کلو نکالتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. تو ہم بعض لوگوں میں، بعض کلچر میں یہ تھا کہ وہ بہت گہرائی سے باریک چیزوں کو دیکھنے لگ جاتے تھے، اور انسان کی فطرت ہے جب ایک انسان، جب کچھ لوگ کسی چیز کا اندازہ لگانے لگتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے یا کسی چیز کی اصل وجہ کیا ہے، تو بہت باریکیوں میں چلے جاتے ہیں. ابھی یہ ایڈیم آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. چائے کی پتیوں کو پڑھنا. چائے کی پتیاں باریک باریک ہوتی ہیں، ان کے اوپر باریک باریک رگیں یا شاخیں ہوتی ہیں. جس طرح آپ کسی انسان کی ہتھیلی کی لکیریں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں مستقبل کا اندازہ کرنے کے لیے، مستقبل کو گیس کرنے کے لیے باریک چیزوں کا مطالعہ کرنا. تو کیا ہوا؟ آپ ایڈیم کو اس طرح سے مت یاد کیا کریں کہ آپ نے چند لفظ پڑھ لیے، ان کے لفظوں کو سمجھیں. چائے کی پتیوں کو پڑھنا، بہت باریکی میں جھانکنا. کس چیز کے لیے جھانکنا؟ مستقبل کے لیے. ابھی میں دوبارہ پڑھتا ہوں. ریڈ دا ٹی لیوز. ٹھیک ہے، اوکے. ان دس ایج آف انسرٹینٹی، آج کے بے یقینی کے دور میں، ایوری باڈی از ٹرائنگ ٹو ریڈ دا ٹی لیوز ٹو نو اباؤٹ ہز فیوچر، دا چانسز آف ہز فیوچر سکسیس، دا فیوچر آف دا ورلڈ. ہر انسان بہت باریکیوں میں گیا ہوا ہے. ابھی اس میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے لیکچر کو لینتھی کروں گا تو سمپل چیز بھی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتی جائے گی. میں کوشش کروں گا کہ آج کے لیکچر کو شارٹ رکھوں. میرا کوئی لیکچر بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا. میں نے آئلٹس پہ بھی لیکچر دینا ہے. تعمیر ذات کے پلیٹ فارم سے آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو تھرو دا پلیٹ فارم آف تعمیر ذات being run by Sir Najib Kakar, one of the intellectual of Quetta, very favorite personality and very, you can say, generous person. I love him. He is a master from Namal. Okay? تو میرے دوست ہیں، میں ان چیزوں کو بھی بیچ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنا تعارف، کیونکہ مجھے جو ہمارے ویوز آئے اس میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ اکیڈمی کہاں ہے، کون ہے. ہم آہستہ آہستہ تعارف کروا رہے ہیں. آرچر روڈ پر تعمیر نو اسکول میں سیکنڈ ٹائم پر
صبح کے وقت تعمیر نو اسکول ہے، شام کے وقت تعمیر ذات اکیڈمی ہے. انشاءاللہ یہاں سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہم ایسے بھی پڑھائیں گے، پیراگراف بھی پڑھائیں گے، پریسی بھی پڑھائیں گے نہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہم آپ کو سکھائیں گے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیپ میں جا کر انالائز کر آپ کو سمجھانا. ابھی میں چلتا ہوں دوسرا ایڈیم ہم نے کیسے جج کرنا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ موو دا گول پوسٹ. گول پوسٹ کہتے ہیں کھمبے کو. ایک کھمبے کو ایک کھلاڑی ہے وہ دوڑ رہا ہے، ایک کھلاڑی ہے وہ دوڑ رہا ہے، اس نے 100 گز کے بعد ایک کھمبے کو ٹچ کرنا ہے اور وہ ریس جیت جائے گا. مگر اگر وہ لوگ جنہوں نے وہ ریس کا انتظام کیا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ بے ایمانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوسٹ کو اٹھا کر دور لے جائیں گے. کیا معنی ہے؟ چینج دا رولز انفیئرلی. کسی چیز کے رولز کو بے ایمانی کے ساتھ بدل دینا. تو موو دا گول پوسٹ. وی کوڈ ہیو ون دا ٹورنامنٹ بٹ دا کمیٹی دا فیفا آلویز کیپٹ موونگ دا گول پوسٹ. اوکے. Egypt could have won the World Cup or could have reached semi-final, but the FIFA kept moving the goal post. آپ نے جس ٹارگٹ پر پہنچ کر اپنی ریس جیتنی ہے وہ گول پوسٹ اگلا اٹھا کر دور کر دیتے ہیں. آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب گول پوسٹ اور دور ہے، آپ کو اور دور جائے. تو آپ جیتے ہوئے بھی آپ نہیں جیتے تو رول کو بے ایمانی سے بدل دینا. کلیئر ہو گئی؟ گول پوسٹ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کھمبا جو آپ کا گول ہے، جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے، جو آپ کا ٹارگٹ ہے. ابھی ہم چاہتے ہیں تیسرے ایڈیم پر. سیپریٹ دا ویٹ فرام دا چیف. گندم کو بھوسے سے الگ کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ قیمتی چیز کو ایک طرف کرنا اور ناکارہ چیز کو ایک طرف کرنا. یونیورسٹی کمیٹی یہ بنا رہی ہے کہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرے ٹو ریموو دا ویٹ فرام دا چیف. قابل لوگ اوپر آئیں، اصلی خالص چیز اوپر آئے اور بھوسا الگ ہو جائے. چیف بھوسے کو کہتے ہیں. گندم قیمتی چیز ہے. جب ہم دو چیزوں کو الگ کریں گے تو اچھی چیز ایک طرف ہو جائے گی اور دوسری چیز ایک طرف ہو جائے گی، جس کو ہم بولتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یا قیمتی چیز کو مثال کے طور پر ہیروں کو پتھروں سے جدا کرنا، قیمتی چیز کو الگ کرنا. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو میرا آج کا لیکچر، میری آج کی یہ ڈسکشن سمجھ میں آ رہی ہے. آر یو گیٹنگ مائی کنورسیشن؟ ٹو موو دا گول پوسٹ ٹو چینج دا رولز انفیئرلی. ٹھیک ہے. پہلا ہمارا دوسرا جو تھا، پہلا کیا تھا؟ ریڈ دا ٹی لیوز. چائے کی پتیوں کو پڑھنا، بہت باریکیوں میں جانا. آپ مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے پریشان ہیں کل، تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، میرے کاروبار میں کتنے پیسے آئے، کتنے کا نقصان ہوا، کہ تاکہ مجھے کل کا پتہ چلے. ویسے یہ ایڈیم کسی ایسی حالت کا بتاتا ہے جب ہم مستقبل کے بارے میں تھوڑے اینکشیس ہوں، تھوڑے وریڈ ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی میں آتا ہوں اوپن پینڈوراز باکس. اوپن پینڈوراز باکس. کسی دور میں ایک خاتون تھی، یہ پرانے وقت کی کوئی کہانی ہے، اس کو ایک جار دیا گیا، باکس دیا گیا، اس میں دنیا کی پرابلمز تھیں، اور جس شخص نے اس کو دنیا کی بیماریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، اور جس شخص نے اسے دیا، اب یہ کہانی بہت لمبی ہے، اس کو ہم شارٹ بتا رہے ہیں. پینڈوراز باکس، مصیبتوں اور برائیوں کا ڈبہ. اس عورت نے تجسس کی وجہ سے، جو کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، اس نے پینڈورا باکس کھول دیا تو غیر متوقع پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہم بولتے ہیں نا کہ if you touch this issue you will open the Pandora box. اگر آپ اس ایشو کو ٹچ کریں گے، اس ایشو کو مزید وہ کریں گے، اچھالیں گے، اسے کریدیں گے تو پینڈورا باکس کھل جائے گا. اٹ ول بی لائک اے پینڈورا باکس جس کے اندر ڈیزیزز، پریشانیاں اور ذہنی تکلیفیں اور مطلب مصیبتیں، ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. پینڈورا ایک خاتون کا نام تھا، ایک فرضی داستان ہے، اور اس کو ایک باکس دیا گیا. جب اس نے باکس کھولا تو بیماریاں اور پریشانیاں پھیل گئیں.
اب اس کو کیسے قابو کیا جائے؟ بس پینڈورا باکس جب کھل گیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس ایشو کو دبا رہنے دو. اگر آپ اس کو چھوڑو گے, if you touch this issue, if you try to discuss this issue, you will open a Pandora box. اگر آپ اس ایشو کو مطلب ڈسکس کرو گے یا اس کو چھیڑو گے تو you will open a Pandora box. ایک پریشانیوں کا ڈبہ کھول دو گے, مصیبت کا ایک صندوق کھول دو گے. ابھی ہم آتے ہیں to throw the gauntlet. to throw the gauntlet پرانے دور میں یورپ کے ممالک میں جو فوجی سپہ سالار ہوتے تھے, ان کے پرانے دور میں جو بھی دنیا کے کسی خطے میں جو سپاہی ہوتے تھے, فوجی ہوتے تھے, تو انہوں نے لوہے کا لباس پہنا ہوتا تھا, لوہے کا ہیلمٹ, اور ان کے گلوز بھی بہت, ان کے اوپر بھی لوہا لگا ہوتا تھا, اور وہ بہت مضبوط ہوتے تھے کہ تلوار کا وار برداشت کر سکے. مگر اگر کوئی سپہ سالار, میری بات اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کیا میں نے کہا؟ ٹو تھرو دا گانٹلیٹ. ٹو تھرو دا گانٹلیٹ یہ ایک آرمرڈ کا جو لوہے کا لباس ہوتا ہے اس کا گلو ہوا کرتا تھا. جب سپہ سالار کسی دوسرے کو چیلنج کیا کرتا تھا, مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ, آپ دوسرے اسٹوڈنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور آپ سپہ سالار ہیں, آپ نے اپنا گلوز پھینکا اور اس کے سامنے پھینک دیا, اس کا مطلب ہے میں تمہیں لڑنے کا چیلنج کرتا ہوں. تلوار کی لڑائی ہوتی تھی تو دوسرا جو تھا نا, پھر آگے بھی ہے یہ ایڈیم, ہی پک دا گانٹلیٹ, اس نے اس کا چیلنج قبول کر لیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹو تھرو دا گانٹلیٹ, کسی کو چیلنج کرنا. جیسے آپ کسی کو ایسے جو ہے نا اس کے سامنے کوئی چیز پھینک دیں کہ میرے ساتھ لڑنا ہے. تو ابھی ہم آتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ایشو آ بولڈ چیلنج, کسی کو گانٹلیٹ پھینک کر آپ نے اپنے جسم کا, اپنے دفاع کا ایک لازمی حصہ, یور پروٹیکشن, دیٹ از اے پارٹ آف یور پروٹیکشن, یو تھریو اٹ ان فرنٹ آف سم باڈی اینڈ if he picks the gauntlet, it means he accepted your challenge. آج آپ نے, مجھے امید ہے کہ آپ یہ نہیں بھولیں گے, ریڈ دا ٹی لیف, پتیوں کو باریکی سے دیکھنا. آپ فکر مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں, آپ جج کرنا چاہتے ہیں, آپ نے چائے کی پتیوں کو بھی پڑھنا شروع کر دیا. جس طرح ایک انسان ہاتھ کی لکیروں کو پڑھتا ہے, اس میں بھی باریک لکیریں ہوتی ہیں, اور چائے کی پتی پہ بھی باریک لکیریں ہوتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دوسرا میرا کیا تھا؟ موو دا گول پوسٹ. ایک انسان جو کچھ حاصل کر چکا ہے اس کو بے ایمانی سے اس کی پوزیشن کو بدل دینا تاکہ دوسرے کی شکست لازمی ہو جائے. آپ نے ایک شخص کو کہا 100 قدم دوڑو, وہ ایک کھمبا ہے اس کو ٹچ کرو, تو آپ ریس جیت گئے. وہ اس تک پہنچ گیا, اس نے دیکھا کہ یہ تو پہنچ رہا ہے, اس نے کھمبے کو اٹھا کر اور دور لے گیا. گول پوسٹ, گول کہتے ہیں مقصد کو اور پوسٹ کہتے ہیں کھمبے کو. آپ کی جو مقصد کا جو ایک پول ہے اس کو اگلا ہٹا دے تو آپ کی وہ شکست چاہتا ہے. سیپریٹ دا ویٹ فرام دا چیف. چیف اگر آپ کو یاد ہو گیا بھوسا, تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, قیمتی چیز الگ, فالتو چیز الگ. یونیورسٹی کیا کر رہی ہے؟ چیف کو ویٹ سے الگ کر رہی ہے. اچھے اسٹوڈنٹ کو کا الگ سیکشن بنا دیا ہے اور کمزور اسٹوڈنٹس کا الگ سیکشن بنا دیا ہے. اوپن پینڈوراز باکس. پینڈورا ایک خاتون تھی, ایک افسانوی, ایک فکشنل, ایک جو ٹیلز میں ہوتی ہے, داستانوں میں ہوتی ہے. اسے کسی شخص نے ایک باکس دیا, اس کے اندر مصیبتیں, برائیاں, بیماریاں بند تھیں اس باکس کے اندر. اینڈ دا پرسن who handed over that box to Pandora, he strictly instructed that woman not to open that box, but out of curiosity she opened the box and all over problems and diseases spread. تو کسی ناپسندیدہ چیز کے ایشو کو چھیڑنے کو پینڈورا باکس کہتے ہیں. میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایوری باڈی اسٹوڈنٹ, آئی ہوپ یو آر گیٹنگ می ویل. اگر کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آئی ایم ہیئر. میں پاز لیتا ہوں, یہ اپنے ذہن میں ان کو اسیمولیٹ کریں, ذرا غور کریں. 1 2, ذہن میں آ گیا آپ کے اسٹوڈنٹس؟ 3 ویٹ چیف. 4 پینڈورا باکس, بیماریوں کا ڈبہ, مصیبتوں کا باکس, صندوق. ٹو تھرو دا گانٹلیٹ, اپنا فوجی نے اپنا دستانہ جس سے وہ اپنا ہاتھ بچاتا ہے, جس کے اوپر لوہا لگا ہوتا ہے, وہی پھینک دیا کہ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں, دوسرے شخص کو چیلنج کیا.
کراس دا روبیکن، یہ کوئی پل ہے، کوئی دریا تھا. ایک شخص نے ایسی جنگ لڑنے کے لیے جہاں سے ایک سپہ سالار تھا، جہاں سے یہ واپس نہیں آ سکتا تھا. روبیکن کا پل تھا، ایسے سمجھے ایک دریا ایک پل ہے، مگر دوسری طرف دشمنوں کے علاقے میں چلا گیا. اس نے irreversible ڈیسیژن لے لیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا ٹو برن دا بوٹ، مگر وہ ڈیفرنٹ ہے. تو روبیکنز کو اس نے کراس کیا. ایک شخص تھا، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، تو سامنے ایک روبیکن کا پل تھا. اس کو کراس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ واپس نہیں آ سکتا. اب اس نے وہاں لڑنا ہے، مرنا ہے. ابھی میں اس کے میننگ بتاتا ہوں. میک این irreversible ڈیسیژن، ایک ایسا فیصلہ کرنا جو کہ جس پہ آپ پیچھے نہ ہٹ سکیں، مطلب یہ ایک مشکل ڈیسیژن ہوتا ہے. ابھی ہم آ جاتے ہیں ہمارا 7th. میں کوشش کروں گا اسٹوڈنٹس، آج سیٹرڈے کا دن ہے، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس باہر پریمیسز میں، وہ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ان کو آج چھٹی جلدی دے دی جائے، ان کو بھی اٹینڈ کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اکیڈمی کا بھی ہمارا ٹائم آلموسٹ تقریباً ختم ہو گیا. ویسے بھی سیٹرڈے کو ہم کوئی اسپیشل کلاسز لے لیں تو لے لیں، دس از آور آف ڈے، اوکے. بٹ یٹ وی ہیو ٹرائیڈ ٹو گیو آور ٹائم ٹو یو، گیو آور ڈے ٹو یو. فڈل وائل روم برنس. فڈل کا کیا مطلب ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ ایک موسیقی کا ایک تاروں والا ایک انسٹرومنٹ تھا، جس کے فڈل کا مطلب ہوتا ہے ایک انسٹرومنٹ. فڈل کا مطلب کسی چیز سے یوں کھیلنا بھی ہوتا ہے. ڈونٹ فڈل ود دا وائرس. ٹیلی فون کی وائر سے بچہ کھیل رہا ہے یا موبائل سے، ہی از فڈلنگ، مگر ایک تاروں والا انسٹرومنٹ ہے. روم کا جو بادشاہ تھا نیرو، ایک روم تاریخ کا ایک بہت مشہور شہر گزرا ہے، اور ایک بار وہاں بہت بڑی آگ لگ گئی. آگ جب لگ گئی تو روم سارا جل گیا. دیٹ برنڈ ڈاؤن، ایوری تھنگ ٹرن انٹو ایشز. نیرو واز دا ایمپرر. یہ کون سے دور کی بات ہے؟ یہ 64 AD کی بات ہے. ابھی اسٹوڈنٹ میں آپ کو AD بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا اور CE بھی. پہلے وقتوں میں اینو ڈومینی کہا جاتا تھا پہلے، مگر اب جو ہے سوشل سائنٹسٹ نے، ہسٹورین نے اس کو چینج کر CE کر دیا، کامن ایرا. ویسے اینو ڈومینی عیسوی کو کہتے ہیں، ابھی اس کو کامن ایرا کہتے ہیں. 64 عیسوی میں نیرو ایک ایمپرر تھا. کہاں کا؟ روم کا. روم جل رہا تھا، اور وہ ایک ستار سمجھ لیں، گٹار سمجھ لیں، وہ ایک موسیقی بجا رہا تھا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اگنور کرائسس. ایک سچویشن ہے کسی ادارے میں، کسی کنٹری میں بحران آئے ہوئے، اور آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، آپ موسیقی کے آلات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سو ایک ادارہ ہے وہ ڈاؤن فال پہ جا رہا ہے، مگر اس کے ہیڈ جو ہیں وہ کیئر نہیں کرتے ہیں. دے آر فڈلنگ، they fiddle while Rome burns. You can also use it in ing form. They are fiddling while Rome burns. Cut the Gordian knot. کسی مشکل مسئلے کو طاقت کے ذریعے حل کر دینا. کسی دور میں کوئی بہت بڑی گرہ تھی کسی رسی کی، جہاں سے فوجوں کا آگے گزرنا تھا، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا، تو اس کو کھولنے کی کوشش کرتے تھے، وہ نہیں کھلتی تھی. شاید یہ الیگزینڈر دی گریٹ سے ریلیٹڈ سٹوری ہے، جس کو ہسٹری میں چیک کرنا پڑے گا. تو ایک بہت بڑی رسی ہے جس کو کھولنے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا، تو ایک نے تلوار اٹھائی اور وہ گرہ کی رسی، اس رسی کو ہی کاٹ دیا. تو ابھی اس کا مطلب کیا ہوا ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ آر یو گیٹنگ می ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ آئی ہوپ یو آر ناٹ گیٹنگ بورڈ. اس سے آپ کو آج ایک ٹرک پتہ چل جائے گا. آپ ایڈیم میں کسی ایک دو مشکل لفظ کو چیک کریں، گیس سے چیک کریں، ایگزام کے دوران چیک کریں، آپ کو میننگ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. گرہ کو زور سے کاٹنا، کسی مسئلے کو دلیری کے ساتھ حل کر دینا، بجائے اس کے کہ اس کو کھولنے میں لگے رہنا. کم از کم یہ ایڈیمز آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. سالو a difficult situation with one bold action. ایک بولڈ ایکشن کے ساتھ، ایک دلیری کے ساتھ، ایک ایکشن کے ساتھ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کو، ڈیفیکلٹ پرابلم کو حل کر لینا. ابھی آ جاتا ہے 9 cry wolf. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو آپ نے ویسے ہی اردو میں بھی سن رکھا ہوگا، بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا.
ایک چرواہا تھا، جنگل میں چلا جاتا تھا، وہاں شور کرتا تھا کہ بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا، گاؤں کے لوگ مدد کو آتے، تو یہ اس کا ٹائم پاس تھا، ایک بار واقعی بھیڑیا آیا تو اس نے شور مچایا تو کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا. بٹ کرائی ولف مین ٹو ریز فالس الارم. خام خواہ سیریس سچویشن زیادہ پریشان کن اگر نہ بھی ہو، مثال کے طور پر سیریس سچویشن نہیں ہے مگر ایک آدمی خام خواہ ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، او آسمان گر گیا، او یہ ہو گیا، یہ کرائی وولف ہے. حقیقت میں سچویشن ایسے نہیں ہے. اسٹوڈنٹس آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمام کو، آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ I say welcome to all my students. اب میں لاسٹ اس پہ آتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو بھی آپ سمجھ جائیں گے. اب پوائزن 40، اس کو کیا پڑھیں گے؟ چالیس. ابھی اگر آپ صرف 40 کو سمجھ جائیں، 40 کو، تو آپ کو سارے ایڈیم سمجھ آئے گا. ایک زہریلا خوبصورت پیالہ، ایک ایسا گولڈن پیالہ جس میں زہر بھرا ہوا ہے، ایک چیز آپ کو ریوارڈ کے طور پر دی گئی ہے مگر وہ آپ کے لیے درد سر بن جائے. ٹھیک ہو گیا ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا ایسا ایڈیم ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک سینٹنس بھی دے دیتا ہوں. ایکچولی 40 از اے لارج ایلیگینٹ کپ، جس کو ہم جام کہتے ہیں، سونے کا جام سمجھ لیں، جس میں بہت خوبصورت پیالہ ڈیزائن والا. ہی ایکسیپٹڈ دا جاب، اس نے نوکری تو قبول کر لی. بٹ لیٹر آن، مگر بعد میں اسے لگا، ہی فاؤنڈ اٹ، اسے معلوم ہوا، پتہ لگا، ہی فاؤنڈ اٹ اے پوائزن چیلس، اس کو ایک زہریلا پیالہ لگا، سونے کا خوبصورت پیالہ جس میں زہر بھرا ہوا ہے. اس نے سمجھا یہ نوکری میرے لیے ریوارڈ ہے. کیوں؟ ود امپاسبل ایکسپیکٹیشنز، اسے جو نوکری دے گئی تھی اس میں ایسی توقعات تھیں جو اس کے گلے کے لیے، اس کے گلے کا ہار بن گئی، اس کے لیے مصیبت بن گئی. آپ کسی کو کوئی انعام دیتے ہو، becoming the captain of that team proved a poisoned chalice for him because the team had never won FA Cup. اسے ایف اے کپ کے ایک ٹیم کا کپتان بنایا گیا، مانچسٹر یونائٹڈ کا کسی کا، مگر اس کے لیے زہر کا پیالہ بن گیا. اسے پتہ چلا ٹیم تو میری بہت ویک ہے، مجھے انہوں نے گلے میں ہار تو پہنا دیے کیپٹنسی کا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا بہت مشکور ہوں ٹائم دینے کا. آپ نے پچھلی ویڈیوز میں 50,000 سے زیادہ لائکس آ چکے ہیں. ہمارا مقصد علم کی ترویج ہے. وی وانٹ ٹو پروموٹ ایجوکیشن. Person like Sir Najib Kakad and his team, and I am very happy that he open-handedly welcomed me to Tamir-e-Zat. Where is Tamir-e-Zat? In the same premises. In the morning it is Tamir-e-No School. The same premises is Tamir-e-No School in the morning. In the evening it is Tamir-e-Zat. بڑی تعداد میں لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں. They are turning up to us. We have lot of queries. ایسیز، پریسیز. سر نجیب کاکڑ خود لٹریچر کے ایکسپرٹ ہیں. جو بھی رینیسنس دور ہو، وکٹورین ایج ہو، چارلز ڈکنز ہو، شیکسپیئر ہو، ٹیل آف ٹو سٹیز ہو، دوسری کوئی کہانیاں ہو، گریٹ ایکسپیکٹیشنز ہوں، ٹیسٹ آف دا ڈوبرولز ہو، جو ناول آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس پلیٹ فارم پہ تمام سروسز، انگلش کی، انگلش لینگویج کی، آئلٹس کی، ڈان اخبار پڑھانے کی، تاکہ آپ اپنا پبلک سروس کمیشن کو بھی کور کر سکیں، انگلش بھی سیکھ سکیں اور جرنلزم کی لینگویج بھی سیکھ سکیں. اسٹوڈنٹ اب تک کے لیے اتنا. دس از آل فار ٹوڈے. آئی ول سے گڈ بائی ٹو یو. اوکے، السلام علیکم، اللہ حافظ.